الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی ختم المرسلین شفیعنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے پیارے پیارے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بچوں جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں، ایک بار پھر لندن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کی سمع خراشی کر رہا ہوں۔ اصل میں معاملات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ ہر روز ہی اس پہ کچھ نہ کچھ تبصرہ کیا جائے، اس سے کوئی تبدیلی ہوتی ہے یا نہیں۔ لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، آگے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ لوگوں کے دلوں کو وہ تبدیل کرے نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم پاؤں کی ریت کے برابر بھی نہیں ہے، ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، ان کو بھی سٹرگل کرنا پڑی۔ اور کئی تو پیغمبر ایسے ہوئے کہ جن کا ایک بھی فالوور نہیں تھا۔ تو اس نظریے کو لے کے میں آگے چلتا ہوں۔ آج جناب NA 249 میں دوبارہ گنتی کے لیے حکم صادر ہو گیا ہے عدالت سے، اور کہا گیا ہے کہ پورے حلقے میں، یعنی دال کا ایک دانہ کالا نہیں ہے، ساری دال ہی کالی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، حکمران ہیں، یہ اقتدار کے لیے السلام علیکم بیٹا، کیا حال ہے؟ یہ اقتدار کے لیے اتنے حربے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کچھ تو ہوگا نا۔ دیکھیں، آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں میٹرک تک، پھر BA، پھر خدا جانے کیا کیا، CA کراتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، سائنٹسٹ انجینئر بناتے ہیں۔ کس لیے بناتے ہیں؟ ایک تو قوم کی خدمت کا جذبہ تو ہے ہی، وہ تو ہے، لیکن دوسرا یہ ہے کہ چلو آسانی سے وہ اپنی روٹی کما سکیں گے، اور اپنے بچوں کو اور اپنی اولادوں کو اور اپنے خاندان کو وہ ان کی خدمت کر سکیں گے، ان کو پال پوس سکیں گے۔ یہی تو ہوتا ہے نا۔ تو یہی بات ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کا مطمع نظر، یقین کریں، میں اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوں گے، ان کا مطمع نظر جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اقتدار میں آ کے لوٹیں گھسوٹیں، مراد حاصل کریں، اور وہ جناب وہ کام جو ہم بغیر سیاست میں آئے ہوئے نہیں حاصل کر سکتے، وہ ان کی پرورش کریں، بڑھوتی کریں اس میں۔ یہی ہے۔ نہیں تو میں آپ کو اگر ایک چیز میں بتاؤں اور آپ حیران ہو جاؤں گے، شاید آپ کو پتہ بھی ہوگا، اسلام میں کسی آدمی کو اپنے آپ کسی منصب کے لیے کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ سمجھ گئے میری بات؟ یعنی اگر میں کسی عہدے کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو میں خود کھڑا نہیں ہوتا، میں ریلائی کروں گا کہ کچھ لوگ جو ہیں، جو کہ میرے نقطۂ نظر سے متفق ہیں، وہ میری نامینیشن کریں، تو پھر میں اس کے لیے حامی بروں یا نہ بروں، یہ میرے پہ، میری صوابدید پہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو بس یہ خاندانی جو رویہ ہے، مجھے ایک سمجھ آئے دن تک نہیں آئی کہ 4-5 خاندان ہیں، انہی کے بیٹے، بھتیجے، چاچے، مامے، بہن، بھائی، خدا جانے کیا کیا انہی کے پاس سب جو ہے وہ علم دیاں گلاں صرف علم دی نہیں جاندا ہے، بقایا نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں، میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں، اور ذرا بھی مجھے شرم نہیں ہے، ذرا بھی اس بات کو کئی بار ریپیٹ کرنے میں، سوائے کوئی چندے محدودے کسی ملک میں، انڈیا کو چھوڑ دیں، بنگلہ دیش کو چھوڑیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، وہ بھی تو ہم میں سے ہیں نا، ہم ان میں سے ہیں، وہ ہم میں سے ہیں۔ کسی ملک میں یہ موروثی سیاست جو ہے یہ کہاں ہے؟ مارگریٹ تھیچر آئن لیڈی تھی اس ملک کی، میں اس وقت یہاں تھا۔ اس نے اپنے 2 بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، ان کو سیاست میں نہیں لائی۔ ہیرلڈ میک ملن سے لے کر جتنے بھی وزیر اعظم گزرے ہیں یہاں برطانیہ میں، کسی کا ایک بھی
ایک بھی مجھے کوئی نامینیٹ کر کے مجھے بتا دے، نہیں، ایک بھی رشتہ دار جو ہے وہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بنا، اور نہ ہی کوئی وزیر بنا ہے۔ پرانے زمانے میں تھا، ولیم پٹ دی ایلڈر تھا اور ولیم پٹ دی ینگر تھا۔ یہ میں آج سے 100 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، میں موجودہ زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن پاکستان میں تو یہ ہے کہ جناب باپ، بیٹا، بہن، بھائی، چاچا، ماما، پھوپھا، سب وہ کہتے ہیں نا، وہ جس طرح پتہ نا، آپ اگر میری طرح، میں بچپن میں ذرا ہاں فشنگ کا بڑا شوقین تھا، حالانکہ اتنی مچھلی نہیں تھی، لے جاتے تھے ہم۔ اب جب میں موریشیس میں گیا وہاں میں نے کیا، ساؤتھ افریقہ میں بھی میں نے، ذرا ایک شوق ہے۔ تو آدمی جال جب لگاتا ہے تو یہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مچھلی آ ہی جائے گی۔ اسی طرح ان لوگوں نے، سیاستدانوں نے جناب جال پھیلائے ہوئے ہیں تاکہ میں کوئی نہ کوئی آدمی آ جائے۔ اچھا، میرا ایک اور بڑی دردناک صورتحال پیدا ہوئی ہے میرے آبائی گاؤں میں، جہاں کہ میں نے 18 سال کی عمر تک میں نے اپنی زندگی گزاری ہے، اور پھر یہاں سے جا کر 1 سال میں وہاں رہا ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں بیول، تحصیل گجر خان، راولپنڈی ضلع کی ایک بہت مشہور قصبہ ہے، جس کی زیادہ تر آبادی جو ہے آج کل خاص کر کے برطانیہ، یورپ اور مڈل ایسٹ میں ہے، امریکہ میں بھی ہیں، اور بڑا خوشحال علاقہ ہے۔ جتنا ہی یہ علاقہ آج سے 60-70 سال پہلے غریب تھا، اتنا ہی آج خوشحال ہے۔ تقریباً ہر گھر میں جناب آپ کو موٹر کار ملے گی، موٹر سائیکل، کار نہیں ہے تو موٹر سائیکل ضرور ہوگی۔ ہاں، وہاں ڈاکے اور چوریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور کوئی سراغ نہیں ملتا۔ کیوں؟ یار اتنی ہی وہ ان کے پاس الادین کا چراغ ہے کہ وہ چوریاں، ڈاکے، بدماشیاں کر کے اور ڈرگز بیچ کے ان کے اپنے سر پہ جناب وہ لگا لیتے ہیں، اور کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہر آدمی کو، تقریباً ہر آدمی کو، اگر سب کو نہیں تو تقریباً ہر آدمی کو پتہ ہے کہ کون بدماش ہے، کون چور ہے، کون ڈرگ بیچ رہا ہے، کون کراتا ہے، چوریاں کرواتا ہے۔ لیکن لوگوں میں ہمت نہیں ہے۔ شاید وہ اس گنگا میں وہ خود بھی ہاتھ دھونا چاہتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ میں تو میرے جو مخلص لوگ ہیں ان سے پوچھتا رہتا ہوں، اور مجھے اطلاع دیتے جاتے ہیں۔ آج کوئی 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ پوسٹ آفس کی رقم لے کے وہ جو اہلکار تھا پوسٹ آفس کا، وہ بیول سے ٹکال جا رہا تھا، اور رستے میں ڈیری کے قریب لوگوں نے جو داغ لگائے بیٹھے تھے غالباً، اور غالباً ان کو پتا تھا مخبری کسی نے کی ہوگی، انہوں نے جناب پیسے چھین لیے اور رفو چکر ہو گئے۔ پتہ ہی نہیں، اب پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ یہ تو ایک صرف بات ہے، اس کے علاوہ کئی اور چیزیں ہیں جن کو میں اگر یہاں سے ذکر شروع کر دوں تو شاید میرا سارا پروگرام اسی پہ ختم ہو جائے۔ اب جناب کرونا، کرونا یا ہے یا نہیں ہے، لیکن اوور ویلمنگ ایویڈنس یہ ہے کہ کرونا ہے۔ یہ کوئی ایک خواب نہیں ہے، کوئی ایک متھ نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ خواب تھی اور آپ کو جناب خواب میں آپ کو نظر آیا، کرونا نظر آیا، اور حقیقت نہیں ہے۔ لوگ مر رہے ہیں، آگے پیچھے مر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود 161 اموات کل ہو چکی ہیں۔ یہ وہ تعداد ہے جس کے متعلق حکومت کو پتہ ہے، یا انہوں نے اپنے پاس سے بنا لیا، مجھے نہیں پتا۔ لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، خاک بدہان، کہ یہ تعداد 4، 5، 10 گنا زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کہ گاؤں میں سے کون اطلاع دیتا ہے جی کہ فلاں جگہ جو ہے بیماری کرونا کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی ہے، کوئی نہیں کرتا۔ اس پہ جناب لوگوں کو یہ ماسک پہننا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں جب ستمبر اکتوبر میں پاکستان گیا تو جامعہ مسجد میں جمعے کے لیے ہم گئے،
اور میں نے ماسک پہنا ہوا تھا، میں کرسی استعمال کرتا ہوں بیماری کی وجہ سے، اور صرف ایک آدمی کو میں نے ماسک لگائے دیکھا، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ بڑی مہلک بیماری ہے، یہ ایک قسم کی اچھوت ہے، یہ پھیلتی ہے، لیکن کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں غچرے اللہ گوچرے، ایسا بھی نہیں ہے، توکل اپنی جگہ ہے۔ توکل جو ہے اس کی یہ نہیں ہے کہ بھائی رہنے دے ہر چیز کو، کسی کو بندوق مار کے کہیں گے جی کہ میرا توکل یہ ہے کہ وہ آدمی مرے گا نہیں، ایسی نہیں ہے، احتیاط کرنا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ پتہ کے متعلق بھی پتہ ہے کہ ایک آدمی آیا، اس نے اپنا اونٹ بٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو کیا کیا ہے؟ کہنے لگا جی آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے بھروسے پہ چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، پہلے جا کے اس کے گھٹنے باندھو پھر توکل کرو۔ ہم جناب اس کو کرونا کو ہم جناب بالکل یہ یقین جانے کی اس کے متعلق لوگوں کو میں ہر روز کانٹیکٹ کرتا ہوں پاکستان میں، تقریباً پنڈی اور خاص کر کے کراچی بھی، لاہور بھی میرے کانٹیکٹ ہیں، آزاد کشمیر بھی میرے کانٹیکٹ ہیں، میں ان سب سے پوچھتا ہوں، گجرات میں، گجرانوالہ میں ان سب سے پوچھتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں تو کوئی لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ نہیں یہ اچھا، ایک چیز جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی گئی ہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، ویسے پھیلائی گئی ہے، ایسی نہیں، بیماری تو ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری چونکہ جس طرح پاپولیشن دو گاؤں میں سکیٹرڈ ہے، یعنی کھلی کھلی جگہ ہیں، وہاں اتنی نہیں ہے، شہروں میں زیادہ ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں عید پہ، ہوئے 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 جناب، عید پہ آپ اگر دیکھیں، جہاں دیکھیں نا برطانیہ میں ہمارے کو 11-12 چینلز ہیں پاکستان سے، ہم ڈائریکٹ دیکھتے ہیں، اور یہ بھی ابھی آپ دیکھیں کہ ARY ڈائریکٹ نیوز آ رہی ہے نا، تو ہم بے خبر نہیں ہیں۔ ہاں وہ دوبارہ گنتی کی بات ہو رہی ہے، ہاں بے خبر نہیں ہے لوگوں کو، لوگ جناب اس کا کوئی نہیں کر رہے، خیال نہیں کر رہے، تو اللہ کرے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے، اور حکومت پاکستان نے یہ جو انسولیشن جو منگائی ہے، خاص کر کے سپوتنک، اولاً تو اس کی قیمت اتنی رکھی گئی ہے کہ ہر آدمی برداشت نہیں کر سکتا، غریب آدمی جس کو 2 ٹائم کی روٹی بیچارے کو نہیں ملتی، وہ کس طرح یہ لگوائے گا کرونا کے خلاف۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت دیر ہوگی مہرباں آتے آتے، 2 سال تو ہونے والے ہیں نا، 1.5 سال سے تو اوپر تو ہو گیا ہے نا، تو آپ نے اس کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب کہ مرنے دیں یار، آبادی ویسے بھی بہت زیادہ ہے، یہ ہے ان کا تصور۔ ہم تو بچے ہوئے ہیں 5 اسٹار ہوٹلز میں اور بنگلوں میں، اپنے اپنے جناب محلوں میں ہم رہ رہے ہیں، ہمیں تو کوئی اس کی فکر نہیں ہے، کوئی مرتا ہے تو مرنے دے، یہ ہے ایٹیچیوڈ ان لوگوں کا۔ گلستان صاحب السلام علیکم، آپ بھی تبصرہ کریں نا، کچھ نہ کچھ تو کریں۔ تو میری عرض یہ ہے کہ لوگوں سے کہ آپ بچاؤ کریں، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ منحصر، اس پہ بھروسہ کر لیں کہ جو اس نے کرنا ہے۔ موت تو آنی ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، وہ تو ہے، لیکن احتیاط کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دال جو ہے جوتیوں کے میں کیا، اب تو سینڈل میں بٹنا شروع ہو گئی ہے۔ اب جناب پیپل پارٹی اس کو الزام لگا رہی ہے، نواز شریف کو، نواز شریف جناب کسی اور کو الزام لگا رہے ہیں۔ یہ ہے ان کی اقتدار کی ہوس، سوائے ہوس کے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کرتے ہیں تو خدمت تو مفت میں کی جاتی ہے، وہ خدمت ہے نا کہ آپ جناب لیں، برات بھی لیں، تنخواہیں بھی لیں، گاڑیاں بھی آپ کے، نوکر بھی، چاکر بھی، بنگلے بھی آپ کو ملیں، یہ خدمت ہے یار۔ ایسی خدمت اللہ کرے سب کو نصیب ہو۔ یہ جو غریب لوگ ہیں، میں کراچی میں گیا تو ہم باہر نکل گئے تھے، 2 سال پہلے ہم چلے گئے باہر اندرونے، بلوچستان چلے گئے، وہ ایک کنویں کے افتتاح کے لیے چلے گئے، تو دیکھا کہ لوگوں کے پاس جناب اتنی غریبی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔
حالانکہ میں ساؤتھ افریقہ جاتا ہوں، کیپ ٹاؤن میں بڑی غریبی ہے. کیپ ٹاؤن کے وسط کی بات نہیں ہے، اس کے آگے جو آگے پیچھے علاقے ہیں، شانٹی ٹاؤن جس کو کہا جاتا ہے، وہاں بڑی غریبی ہے. لوگ روٹی کو پانی میں بھگو کر کھا کے گزارا کر لیتے ہیں، ایسے بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. اسی پہ اتفاق کرتا ہوں. اگر میری بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو آئیں، ایگری کریں. اگر نہیں تو تب بھی مجھے بتائیں کہ کہاں کوئی کمی رہ گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر یہ بات اچھی لگے تو آگے فارورڈ کر دیں.